قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، لیکن اس میں چھپی کوڈنگ کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کا دماغ حیران رہ جاتا ہے۔ ویسے تو یہ سورت 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ان 3 آیات کے اندر جو اللہ رب العزت کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں، انسان اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نمبر 10 کے کوڈ کو اس طرح استعمال کیا کہ آج کل کا سپر کمپیوٹر بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کریم کی یہ سورۃ الکوثر 10 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت کے اندر ہر قربانی کا ذکر ہے اور قربانی 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے۔ یہ سورت 3 آیات پر مشتمل ہے۔ جب آپ پہلی آیت کے اندر غور کریں گے تو پہلی آیت کے اندر جو یونیک الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ دوسری اور تیسری آیت کے اندر جو یونیک الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورت کے اندر جو حرف سب سے زیادہ استعمال ہوا، الف، جس کو تجوید کے اصطلاح میں حمزہ کہتے ہیں، اس کی تعداد بھی 10 ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر جو لفظ ایک بار آیا، 2 بار، 3 بار، 4 بار نہیں آیا بلکہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوا، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورت کی ہر آیت لفظ را پر ختم ہوتی ہے، اور لفظ را کو جب آپ حروف ہجا میں دیکھیں تو وہ نمبر 10 پر آتا ہے۔ الف با تا سے آپ شمار کریں تو لفظ را 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر 10 سورتیں ایسی ہیں جن کا اختتام لفظ را پر ہوا ہے، اور ان سورتوں میں سے 10ویں نمبر پر سورۃ الکوثر ہی ہے۔ اسی طرح اس سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو شروع سے گنیں یا آخر سے گنیں، لفظ را 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر 2 سورت ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوئی ہے اور ان سورتوں کا اختتام لفظ را سے ہوا ہے۔ اس میں سے ایک سورت سورۃ القدر ہے اور دوسری سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ القدر کی ابتدا انا سے ہوئی ہے اور سورۃ الکوثر کی ابتدا بھی انا سے ہوئی ہے۔ سورۃ الکوثر کا اختتام لفظ را پر ہوا ہے، سورۃ الکوثر کا اختتام بھی لفظ را پر ہوا ہے۔ تو سورۃ القدر کا نمبر 97 ہے اور سورۃ الکوثر کا نمبر 108 ہے۔ ان 2 سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو سورتیں لائی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اگر آپ نے یہ باتیں غور سے سن لی تو آپ کا دل و دماغ یہ گواہی دے گا کہ اللہ رب العزت نے اس مختصر سورت کے اندر کتنی باریکیاں رکھی ہیں، اور یہ باریکیاں تو وہ ہیں جس کا ادراک انسان کا علم کر سکتا ہے، اور کتنی باریکیاں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر دن بدن واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ انسان کا علم کیا ہوگا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کے علم میں کتنی باریکیاں ہوں گی جو اللہ نے اس مختصر سورت کے اندر رکھی ہوئی ہوں گی۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ جب انسان قرآن کی آیات کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل و دماغ گواہی دیتا ہے کہ ہے کوئی ذات جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کے وجود تک انسان پہنچ جاتا ہے۔